بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ کو حکمران نہ ماننے والی قوم نوح، ہود، سمود، شعیب اور فرعون کا برا انجام۔ آسمانوں اور زمین کا خود کو حکمراں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذی فی السماء الہ و فی الارض الہ وہو الحکیم العلیم وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہم۔ سورہ زخرف آیات 84 اور 85۔ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں الہ یعنی حکمراں ہے اور ارض میں بھی الہ یعنی حکمراں ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات کہ جس کا ملک مشتمل ہے آسمانوں زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ وہ آسمانوں کے ساتھ ساتھ عرض کے بھی الہ یعنی حکمراں ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر ملک کے حکمراں ہیں۔ چنانچہ جس ملک کے لوگ اللہ کو اپنا حکمراں مان کر اس کی کتاب میں دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ امن و سکون اور ترقی و خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جس ملک کے لوگ اللہ کو حکمراں نہ مانتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ نجی اور ملکی سطح پر اس کے عذاب کو بھگتتے ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن نے قوم نوح، ہود، سمود، شعیب اور فرعون کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ کو حکمراں نہ ماننے والی قوم نوح کے برے انجام بارے قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 59 تا 64 میں فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں۔ بے شک میں تم پر عظیم دن کے عذاب سے خائف ہوں۔ اس کی قوم کے درباری بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی یعنی پرستش میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میرا ضلالت یعنی پرستش سے کچھ تعلق نہیں، میں تو علم والوں کے رب کے پاس سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کرتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اپنے اللہ کے پاس سے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تمہیں اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا ہے، تم میں سے ایک مرد کی معرفت جو تمہیں آگہی دیتا ہے کہ تم تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو انہوں نے نوح کو جھوٹا کہا تو ہم نے نجات دی نوح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو
جو ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے۔ بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ کس طرح کی اندھی؟ عقل کی اندھی۔ اور اب اللہ کو حکمراں نہ ماننے والی قوم ہود کے برے انجام بارے قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 65 تا 72 میں فرمایا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، جس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی نوکری کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو کیا تم تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو گے؟ اس کی قوم کے کافر درباری بولے، بے شک تم ہمیں بیوقوف نظر آتے ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میرا بیوقوفی سے کیا تعلق؟ میں تو علم والوں کے رب کے پاس سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کرتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا تم میں سے ایک مرد پر کہ تمہیں آگہی دیتا ہے؟ یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، تو ذکر کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ واحد کی عبادت یعنی نوکری کریں اور چھوڑ دیں انہیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے؟ تو لاؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دی تھی، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہود بولا، تو سمجھ لو تم پر تمہارے رب کے پاس سے گندگی اور غضب پڑ گیا۔ کیا مجھ سے ان ناموں کے بارے جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، کہ جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، اور وہ مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے نہ تھے۔ ریفرنس ہے سورہ انفال آیات 2 تا 4۔ اور اب آئیے قوم سمود کی طرف کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، کہ جنہوں نے انہیں اللہ کی حکمرانی بارے آگاہی دی، کہ جس سے قرآن نے سورہ اعراف کی آیت 73 میں یوں بیان فرمایا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، جس نے کہا، اے میری قوم، عبادت یعنی ملازمت کرو اللہ کی کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آئی ہے، یہ ہے اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے آیت ہے، بس چھوڑ دو اسے کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے،
اور برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ حکومت کے درباریوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس طرح تو ہماری اور عوام کی حیثیت برابر ہو جائے گی، تو ان کے سینوں میں حسد و رقابت کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اونٹنی کو مار ڈالا کہ جس پر زلزلہ نے انہیں آ پکڑا۔ اس عذاب کو قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 75 تا 78 میں یوں بیان فرمایا: صالح کی قوم کے متکبر درباری اپنے میں سے ایمان لائے کمزور طبقہ سے بولے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کے پاس سے رسول ہے؟ جواب دیا، ہاں، بے شک وہ جو وحی دے کر بھیجے گئے ہیں، ہم اس سے مومن یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ انفال آیات 2 تا 4۔ اس پر متکبر درباری بولے، بے شک جس وحی پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اس طرح اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ چنانچہ زلزلہ نے انہیں آ پکڑا، اور صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ اور اب اللہ کو حکمراں نہ ماننے والی قوم شعیب کے برے انجام بارے قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 85 تا 93 میں فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، یقیناً تمہارے رب کے پاس سے بینہ آ چکی ہے، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور گاہکوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور بعد اصلاح کے زمین میں فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا نہ کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر یعنی سماجی فائدہ ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو دھمکاؤ، اور ایمان لائے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس طرح اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنے کے درپے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فسادیوں یعنی ملک میں معاشی بگاڑ پیدا کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین حکم کرے، اور اللہ سب حاکموں سے خیر حاکم ہے۔ اس پر اس کی قوم کے متکبر درباری بولے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم ہماری ملت میں آ جاؤ۔ شعیب نے کہا،
کیا زبردستی، اگرچہ ہمیں اس سے کراہت ہو، ہم اللہ پر جھوٹ گڑیں گے اگر تمہاری ملت میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے شان شایان نہیں کہ تمہاری ملت میں آ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں خیر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے کافر درباری بولے، اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو بے شک خسارے میں رہو گے۔ تو زلزلہ نے انہیں آ پکڑا، اور صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ وہ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، وہ ایسے مٹے گویا اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، وہی خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان سے منہ موڑ کر بستی سے چل دیا، یہ کہہ کر کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کر دیا، اور اس طرح تم سے خیر خواہی کی، تو کیوں کر میں ایسی قوم پر افسوس کروں جو کافر ہو۔ اور اب اللہ کو حکمراں نہ ماننے والی قومیں فرعون کے برے انجام بارے قرآن نے سورہ زخرف کی آیات 46 تا 56 میں فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ موسیٰ نے کہا، بے شک میں علم والوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب موسیٰ نے ہماری آیات ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان پر ہنسنے لگے، اور جو آیت ہم نے انہیں دکھائی وہ پہلے سے بڑھ کر تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ بولے، اے ساحر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو تیرا رب کے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر کے۔ مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب کو ہٹا دیتے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے، اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے سے بہتی ہیں؟ کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آتا؟ کیا میں اس موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں جو حقیر ہے اور واضح طور پر اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتا؟ تو کیوں نہ اس پر اتارے گئے سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ آئے ملائکہ رہنے کے لیے؟ غرض یہ کہ فرعون نے جب اپنی قوم کی مت مار دی تو وہ اس کی اطاعت کرنے لگ گئی۔ بے شک وہ فاسق قوم تھی۔ بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم نے ان سے اپنا انتقام لیا،
اور انہیں اکٹھے غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے داستان اور مثال یعنی نشان عبرت بنا دیا۔ اور جہاں تک رسول اللہ کی قوم کا تعلق ہے تو ان کے وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، وہ کوڑا کرکٹ یعنی کچرا بنا دیے جاتے ہیں۔ خود حکمراں اللہ نے سورہ مومنون کی آیات 32 تا 41 میں فرمایا، تو ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے کہا اللہ کی عبادت یعنی نوکری کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو کیوں تم تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار نہیں کرتے؟ قوم کے درباری بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی تھی، بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا بشر، تو جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے جیسے اس بشر کی اطاعت کی تب تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اس کے بعد قبروں میں سے نکالے جاؤ گے؟ ناممکن، بالکل ناممکن جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ بے شک زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے کہ جس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں مر کر پھر نہیں اٹھنا۔ وہ تو نہیں مگر ایک مرد جو اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے، اور ہم اس کے لیے مومن بننے والے نہیں۔ کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر کے۔ ریفرنس سورہ انفال آیات 2 تا 4۔ رسول نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا۔ اللہ نے فرمایا، کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے ندامت کے ساتھ، تو انہیں چنگاڑ نے آ پکڑا حق کے ساتھ، تو ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ یعنی کچرا بنا دیا۔ تو دور ہو ظالم قوم۔ یاد رکھیے، کسی بھی نبی کو جب حکومت ملی تو اس نے خود کو الہ یعنی حکمراں نہیں بلکہ خلیفہ کہا، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کائنات کے حکمراں اللہ نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ سورہ صاد آیت 26۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین یعنی ملک میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے مابین حق یعنی امیر کرنے والے فیصلوں کے ساتھ حکم کرو۔ کسی نبی کا حکمراں نہ ہونا اس سوال سے بھی واضح ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے
کہ جسے قرآن نے سورہ مائدہ کی آیات 116 تا 118 میں یوں بیان کیا ہے، اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی بجائے مجھے اور میری ماں کو دو الہ یعنی حکمراں بنا لو؟ وہ عرض کرے گا سبحان ہے تیری ذات، بھلا میں ایسی بات کیسے کہتا جس کے کہنے کا مجھے حکم نہیں تھا؟ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے علم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے وفات دی تو ان پر تیری نگاہ تھی، اور یوں ہر چیز پر گواہ آپ ہی ہیں۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ اور جب کسی نبی نے خود کو الہ یعنی حکمراں نہیں بلکہ خلیفہ کہا تو ایک عام انسان کون ہوتا ہے جو خود کو الہ یعنی حکمراں کہے کہ جب اس سے حکومت کی سربراہی ملے؟ الہ یعنی حکمراں تو صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ، جنہوں نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، سورہ بقرہ آیت 163۔ تمہارا الہ واحد الہ یعنی حکمراں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرتا ہوں: سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری یعنی بادشاہت، بے ہمتا یعنی بے مثال۔ دوبارہ پڑھتا ہوں: سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ شکریہ۔